نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن، ازواج مطہرات کے اعمال صالح پر دوہرے اجر اور رزق کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ امہات المؤمنین اور ان کے توسط سے تمام دنیا کی خواتین مومنات کو پیغام دیا گیا ہے کہ کسی نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پیش آ جائے تو کھردرے پن کا مظاہرہ کریں، نرم گفتاری کا معاملہ نہ کریں، ورنہ اخلاقی پستی کے مریض اپنے ناپاک خیالات کو پورا کرنے کی امید قائم کر سکتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہا کرو، سابقہ جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کے اہل بیت سے ناپاکی دور فرما کر انہیں پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کے خصوصی اعزاز کا تذکرہ ہے کہ تمہارے گھروں میں کتاب و حکمت کا نزول ہوتا ہے، تمہیں اس کا اعادہ اور تکرار کرتے رہنا چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، صفات محمودہ میں مرد و زن کی مساوات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام، ایمان، اطاعت شعاری، سچائی، صبر، عجز و انکساری، صدقہ و خیرات کی ادائیگی، روزہ کا اہتمام، عفت و پاک دامنی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان رہنے والے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ پھر کسی بھی مومن مرد و عورت کے ایمان کے تقاضا کو بیان کیا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جانے کے بعد اسے رد کرنے کے حوالے سے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کے بعد ان کی متعلقہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کر کے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ لے پالک بیٹے کی بیوی بہو نہیں بن سکتی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور مسلمان مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہونے کا واضح اعلان۔ اس کے بعد اہل ایمان کو تسبیح و تحمید اور ذکر کی کثرت کرنے کی تلقین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ امتیازی خوبیوں کا تذکرہ ہے کہ آپ بشیر و نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر رخصتی سے پہلے طلاق پانے والے عورتوں کے متعلق بتایا کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، اگر مہر مقرر نہ کیا جائے تو جوڑا کپڑوں کا دے کر اسے فارغ کر دیا جائے۔ پھر نبی کے لیے عام مومنین کے مقابلہ میں زیادہ بیویاں رکھنے کا جواز اور باری مقرر کرنے کا حکم کے ساتھ ہی مزید شادیاں کرنے پر پابندی کا اعلان کیا گیا۔ نبی کے گھر میں بے مقصد بیٹھ کر آپ کے لیے پریشانی پیدا کرنے سے بچنے کی تلقین، پردے کے بارے میں دو ٹوک اعلان کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ ہی جائے تو نامحرم سے گفتگو پردہ کے پیچھے رہ کر کی جائے۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کے انتقال کے بعد کسی کو ازواج مطہرات سے کسی بھی حالت میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی جانب سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام کی خوشخبری سنا کر اہل ایمان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی اظہار ثانی کا باعث بننے والے ملعون اور ذلت آمیز اس عذاب کے مستحق ہیں۔ پھر اسلامی معاشرہ کے خواتین کو پردہ کے لیے گھونگھٹ نکالنے کا حکم دیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آگے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کافر جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر ایک کو اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناجائز الزام سے بری قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کے معزز و محترم ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقویٰ اور پختہ بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر مغفرت اور عظیم کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلام کی عظیم الشان امانت، جسے زمین و آسمان اور پہاڑ اٹھانے سے قاصر رہے، اس انسان کے حصے میں آنے کی خبر دے کر بتایا کہ اسے منافق اور مومن، مشرک و موحد کا فرق واضح ہوگا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ سورۃ السبا، قوم سبا کے تذکرہ کی بنا پر سورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ ابتدا میں اس بات کا بیان ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ اس کا علم بڑا وسیع ہے، زمین سے نکلنے یا داخل ہونے اور آسمان سے اترنے یا چڑھنے والی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں پائی جانے والی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، وہ عالم الغیب ہے۔ قیامت قائم ہونے پر ایمان اور اعمال صالح والوں کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں عاجز کرنے کی کوشش کرنے والوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کافی لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو کہتا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جانے کے بعد بھی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے یا پاگل ہو چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ منکرین آخرت کے لیے کھلی گمراہی اور عذاب مقدر ہو چکا ہے، یعنی جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جس کو وہ عنقریب بھگتنے والے ہیں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں ایسی خوش الحانی عطا کی گئی تھی کہ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ لوہا ان کے ہاتھوں میں ایسا نرم کر دیا جاتا تھا کہ وہ اس سے زرہ بنا لیا کرتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مزدوری عیب نہیں، اعزاز ہے، اور وسائل کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو سفر کی ایسی سہولت عطا فرما رکھی تھی کہ ہوا کی مدد سے صبح کی منزل میں 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے اور شام کی منزل میں بھی 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے، اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے یہ آسانی تھی کہ تانبے کا چشمہ بہتا تھا، اس سے جیسے برتن چاہیں ڈھال لیتے تھے، اور ان کے لیے جنات کو بھی مسخر کر دیا گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے تعمیری کام اور وسیع پیمانہ پر کھانا پکانے میں تندہی سے کام کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام پر موت آئی تو وہ ایک تعمیری کام کی نگرانی کر رہے تھے اور جنات تعمیرات میں مصروف تھے۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے کھڑے انتقال کر گئے۔ جنات کو ان کی موت کا علم نہ ہو سکا اور وہ نہایت محنت اور جانفشانی سے کام میں لگے رہے۔ جب کام مکمل ہو گیا تو ان کی لاٹھی دھیمک لگ جانے کے سبب ٹوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام گر گئے، جس سے جنات کے علم میں یہ بات آ گئی کہ آپ انتقال کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جنات علم غیب نہیں رکھتے، ورنہ وہ اس طرح تعمیری مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ قوم سبا کی بستی بھی اپنے اندر درس عبرت لیے ہوئے ہیں۔ وہ زراعت پیشہ لوگ تھے۔ اس بستی کے دائیں بائیں سرسبز و شاداب باغات تھے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے اور اس کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے اعراض کیا اور کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ ہم نے ان پر عرم کا بند توڑ کر سیلاب مسلط کر دیا اور بہترین باغات کے بدلہ بدمزہ پھل، جھاؤ اور تھوڑے سے بیری کے درختوں پر مشتمل بیکار باغ پیدا کر دیے، اور ان کی بابرکت اور پرامن بستیوں کو تباہ کر کے انہیں تتر بتر کر کے رکھ دیا اور ان کی داستانوں کو افسانہ بنا دیا۔ اللہم احفظنا من۔ شیطان نے اپنے نظریات کے پیچھے انہیں چلا لیا، حالانکہ اسے کوئی ظاہری اختیار تو حاصل نہیں تھا، مگر ہم چاہتے تھے کہ شکوک و شبہات میں مبتلا اور پختہ ایمان والے ظاہر ہو جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی بستی کو ہلاک کیا اور اس آزمائش میں ان کو ڈالا، تو مقصد یہی تھا کہ ایمان والے اور جن کو شک ہے، جن کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت پر دلائل کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تائید کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ قیامت کے بارے میں بار بار پوچھنے والوں کا جب وقت معین آئے گا تو انہیں ذرا برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ پھر میزان قیامت میں لیڈروں اور عوام کی گفتگو بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے موقع پر یہ آپس میں ایک دوسرے کو
برا بلا کہیں گے اور اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور یہ کہیں گے کہ تمہارا سارا قصور ہے۔ ہم ان کے گلے میں توک ڈال کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے گلے میں توک ڈال کر انہیں اپنے اعمال بد کی سزا اٹھانے کے لیے جہنم رسید کریں گے۔ لوگ مال و دولت کے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ پیسے کی فراوانی اور تنگی کا نظام بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مال و اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں یعنی مال و اولاد کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جس میں وہ مشغول ہوئے ہیں، بلکہ نیک اعمال کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ فاطر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو نئے انداز سے بنایا اور 2 3 3 4 4 پروں والوں کو اپنا قاصد بنایا، جسے چاہے اس سے زیادہ پروں والی مخلوق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو راحت دینے پر آ جائیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو محروم کرنا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کر کے فیصلہ کرو کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کون خالق کہلانے کا مستحق ہے۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، عارضی دنیا اور شیطان کے دھوکے میں نہ پڑو، شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اگر کسی شخص کے اعمال بد اس کے سامنے مزین کر دیے گئے اور انہیں بہت اچھا سمجھنے لگے تو آپ اس پر حسرت و افسوس کا اظہار نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پھر ہواؤں کا چل کر بادلوں کو اڑانا اور بنجر زمین کو سیراب کر کے آباد کرنا، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، لہٰذا جو عزت چاہتا ہے وہ عزت والے کے دامن میں وابستہ ہو کر ہی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل کا مختصر تذکرہ اور کارخانہ قدرت پر کائناتی شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ میٹھے اور کھاری پانی کے سمندر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں سے زیورات کے لیے موتی، خوراک کے لیے مچھلی کا گوشت حاصل ہوتا ہے، اور برداری اور تجارت کے لیے کشتیاں چلنے پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اے انسانوں، تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، وہ اگر تمہیں ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا تزکیہ کرنے والا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ آنکھوں والا اور اندھا، اندھیرا اور روشنی، دھوپ اور سایہ، اور مردہ اور زندہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر مختلف ذائقوں اور رنگوں کے پھول اور پھل پیدا کیے، اور سفید اور کالے پہاڑ پیدا کیے، چوپائے اور جانور بنائے۔ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اقامت صلاۃ کرنے والے اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر عطا فرما کر اپنے فضل اور رحمت سے اس میں اضافہ بھی کر دے گا، اور وہ بہت بڑا قدردان ہے اور بہت ہی بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ جنت میں جانے والے نہایت خوشی اور انبساط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، جبکہ کافر جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر چلا رہے ہوں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں مناسب مہلت دے دی گئی تھی اور تمہیں ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، اب تمہیں یہی عذاب چکھنا ہوگا، تمہارا کوئی معاون و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ غیب کا علم اور دلوں کے بھیج اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں زائل کر دے تو کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ کفار کی سازشیں اور تکبر ان کے ایمان لانے کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ یہ لوگ پہلوں کی سنت کے منتظر ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی سنت بدلہ نہیں کرتی۔ دنیا میں چل پھر کر مجرمین کا عبرتناک انجام دیکھ کر انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم پر پکڑنے لگ جاتے تو کوئی جاندار زمین پر باقی نہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک انہیں مؤخر کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو یہ لوگ بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔
سورۃ یاسین مکی صورت ہے، 83 آیتوں اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کو قرآن کریم کا دل قرار دیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل انسانی حیات کا ضامن ہے اور عقیدہ آخرت ایمانی حیات کا ضامن ہے۔ اس صورت میں عقیدہ آخرت کو مختلف پیرائے میں منفرد انداز پر پیش کیا گیا ہے، جس سے بعث بعد الموت اور آخرت کے عقیدے کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حکمتوں کا بیان ہے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے اور کافروں پر ان کے کفر کی بنا پر عذاب نازل ہونے کی وعید ہے۔ اس کے بعد منکرین قرآن کی کیفیت کو 2 مثالوں میں بیان کیا گیا ہے۔ کافروں نے خود ساختہ پابندیوں اور من گھڑت عقائد میں اپنے آپ کو ایسا جکڑا ہوا ہے جیسے کسی شخص کی گردن میں اس کی تھوڑی تک توک ڈال دیا جائے اور نیچے جھانک کر اپنا راستہ دیکھنے کے بھی لائق نہ رہے۔ دوسری مثال جیسے کسی شخص کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر کے اسے نقل و حرکت سے محروم کر کے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ یہی حال کافروں کا ہے کہ وہ صراط مستقیم کو دیکھ کر اس پر گامزن ہونے کے قابل نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔